شیطان آپ کو 2 دفعہ گمراہ کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، اس سے سیکھیں. یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا الحمدللہ. تو شیطان کا پہلا تیر انسان سے گناہ کروا لینا، اللہ کی رحمت کو بڑا کر کے دکھانا اور گناہ کو چھوٹا کر کے دکھانا. اب دوسرا تیر، یہ دیکھو نا کتنا چال باز ہے. اسی لیے تو اللہ نے اسے کہا ہے کہ یہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے، اوپنلی تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، گمراہیوں کے حوالے کرتا ہے. اور ہے ضعیف، ویسے ہے کمزور لیکن شاطر ہے، لیکن تم سے شاطر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس قرآنی شعور ہے، تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے، فرشتوں کی مدد ہے، اس کے پاس نہیں ہے. وہ تو تنے تنہا اپنی زندگی گزار رہا ہے. اس نے تو وہ طاقت جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگی ہے، اللہ کی محتاجی کی ہے، اس نے دعا کی ہے، پھر اللہ نے بھی ایسا آزمائش دے دی کہ دیکھے تو صحیح کہ کون شیطان کے راستوں پر چلتا ہے اور کون بن دیکھے اپنے رب کے راستے پہ چلتا ہے. شیطان 60-70 سالہ زندگی بڑی ریلیکس کر دے گا، بڑی لگژری کر دے گا، لیکن آخرت میں بے وفائی کر گزرے گا. اور اللہ ہو سکتا ہے 60-70 سال کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، پریشانیاں، دکھ درد وغیرہ سے گزرنا پڑے، لیکن ہمیشہ کی انفینٹ لائف پرسکون گزرے گی. تو اب دوسرا تیر جو وہ چلاتا ہے جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس پھر آتا ہے. اوئے یہ تم نے کیا کر دیا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، کیا تم کلمے والے نہیں ہو، کیا تم اللہ کو نہیں مانتے، کیا تم بھول گئے تھے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کتنا بڑا گناہ کر دیا تم نے، کتنی بڑی خطائیں کر دی تم نے، کتنے گندے انسان ہو، کتنے غافل انسان ہو، یہ کیا کر دیا تم نے. اب تو تمہیں اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، اب تو تمہارا اللہ سے کنیکشن ہی ٹوٹ گیا. اب تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی آر محسوس کرو گے، شرم محسوس کرو گے، کیسے نظریں ملاؤ گے اپنے رب سے. اب یہ والے وسوسے لے کر آ گیا. ابے یہ کون سی مخلوق ہے، گناہ کرنے سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، کر لو، چھوٹا گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا. کر لیا، اب پھر آ رہا ہے، کہتے کیا کیا تم نے، کیوں کیا تم نے، بہت بڑا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ ہے شیطان کا وہ دوسرا تیر. اور اکثر نوجوانوں کو یہ والا لگا ہوا ہے، ابے عقل کے اندھو، ہو گیا گناہ، کر لی غفلت، گزر گئی زندگی گناہوں میں، نہیں کیا اللہ کو یاد، نہیں پڑھی نمازیں، نہیں کیا اچھا اخلاق، نہیں سیکھا قرآن کو، ابھی مرے تو نہیں ہو نا، زندہ ہو نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو انسان کے تب تک گناہ معاف کروں گا جب تک کہ اس کی آخری سانس باقی ہے. فائدہ اٹھاؤ، نہیں اٹھائیں گے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ میں بتاتا ہوں. کیونکہ یہی وہ غفلت ہے جب دلوں پر چھاتی ہے تو انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں بڑھاتا. اور اس کا سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا علم نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا علم ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کا سامنا نہیں کر رہا. اب وہ ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو گنہگار، بدکار، گندا، پتہ نہیں کیا سے کیا غلیظ انسان سمجھ کے اللہ سے دور جا رہا ہے کہ کیا فائدہ اب نمازوں کا، کیا فائدہ اب عبادتوں کا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، میں نے تو فلاں، میں نے فلاں. اب وہ انہی سوچوں میں گرفتار ہے. اب اللہ کے عذاب کا نالج تو اسے ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کا نالج بھی ہے کہ نہیں کرنا، لیکن اللہ کی رحمت کا نالج کہاں گیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ آیت کب ایکشن میں آئے گی؟ گناہوں سے پہلے. اللہ کہہ رہا ہے میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، غفلتیں کی، شیطان کی بات مانی، مجھے چھوڑ دیا. اب ان سے جا کے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہیں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا اور جتنی زندگی بچی ہے آگے وہ تم اگر نیک گزارو گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا تمہارے گناہ اتنے بڑے ہیں، تمہاری غفلتیں اتنی بڑی ہے، تمہارا ذہن ایسے بند ہوا ہے، تمہارا دل ایسے بند ہو گیا ہے
کیا اب اللہ اسے کھول نہیں سکتا؟ تمہیں دوبارہ ان اعمال پہ کھڑا نہیں کر سکتا؟ نہیں سوچو ایسا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ مت ہو، آ جاؤ. یہ نہیں کرتا بندہ. کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ یہ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو نیک نیک باتیں بتاتے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ ہم سے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے گناہ آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، کیونکہ وہ ایک ہی راستہ ہے. گناہوں کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے، توبہ. گرنے کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے، دوبارہ اٹھو بھائی، 2-4 قدم اور آگے بڑھو. خیر ہے کوئی نہیں. وہ چاہتے ہیں ہم گرنا تو نہیں چاہتے، جب کسی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے. جان بوجھ کے کون گرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گرتا. تو ہم بھی اللہ کی نافرمانیاں جان بوجھ کے نہیں کرتے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بس ہم سے ہو جاتی. علم کی کمی کی وجہ سے، نیک لوگوں کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، یا غفلتوں کی وجہ سے، اور اس کمبخت موبائل کی وجہ سے 80% گناہ یہ موبائل کروا رہا ہے. مانو یا نہ مانو، جا کے بیٹھ کے سوچو. نہ تم زنا کر رہے ہو، نہ تم چوریاں کر رہے ہو، نہ تم ماں باپ کی نافرمانیاں تو ہوتی ہے. موبائل کے ایڈکٹ، جو موبائل کا ایڈکٹ ہوتا ہے اس سے ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. وہ حقوق نہیں ادا کر سکتا. تو باہر جا کے نہ تم کوئی لڑائی شڑائی کر رہے ہو، نہ کسی کا خون کر رہے ہو، بس گھر میں بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے 80% گناہ کر رہے ہو. گناہوں کے اسباب چھوڑنے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں یار. تو گناہ ہو جاتے ہیں ہر انسان سے. یہ پہلا تیر جو لگ جاتا ہے نا شیطان کا، یہ لگ جاتا ہے عموماً ہر کسی کو. تو کہنا ہاں سچی میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت کب ایکشن میں آئے گی؟ اس آیت سے کب انسان فائدہ اٹھائے گا؟ جب وہ نیک نمازی ہوگا. تو نیک نمازیوں کے گناہ تو ویسے ہی جھڑتے رہتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے جو ظہر تک اس سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر عصر کی پڑھتا ہے تو عصر تک معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح مغرب عشاء اور کرتے کرتے سارے دن کے گناہ دھل جاتے ہیں اس کے. لیکن یہ 5 وقت کی نمازی کا ریوارڈ ہے نا. اور وہ بھی ایسے گناہ جو اس سے غلطی سے ہو جاتے ہیں، کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے بڑے گناہ. جیسے کہ زنا کر لیا عصر کے ٹائم، اب وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو کیا زنا معاف ہو جائے گا؟ نہیں. توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرے، تب جا کے معاف ہوگا. ٹھیک ہے. کسی کا حق دبا لے اور آ کے مغرب کے ٹائم کسی کا حق دبا لے اور آ کے عشاء کی نماز پڑھ لے اور وہ یہ سوچے کہ بس معاف ہو گیا. نہیں بھائی، حق واپس کر. ایسے کیسے؟ تو اینی ہاؤ، تو یہ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی گناہ کرنا پہلے جن سے ہوتے ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں نا. تو آپ مجھ سے اور آپ سے ہو چکے، چلو تو اب دوسری بات تو مان لو نا اللہ کی. اللہ نے کہا تھا گناہ نہ کرو، ہم نے کر لیے. اب اللہ دوسری اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اوکے فائن، مایوس مت ہو، واپس آ جاؤ. میں کہوں نہیں اللہ، میں اب آپ کا سامنا نہیں کر سکتا. ابے یہ تو جو اچھا بن رہا ہے نا، یہ تیری اچھائی نہیں ہے، یہ تجھے لے ڈوبے گی. اللہ کی رحمت کو کون نو بولے گا بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا. لوگ بیوقوف سمجھیں گے کہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ سے سال پہلے یہ ہوا تھا، 2 سال پہلے ہوا تھا، آج یہ ہوا تھا، پرسوں یہ ہوا تھا. وہی جو ہوا سو ہوا. سدھارو اپنے آپ کو. جب بھی تمہیں نفس اور شیطان گناہوں کی طرف ابھاریں، یاد رکھنا اللہ کا ذکر تیز کر دو، اللہ کو یاد کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تسبیحات شروع کر دو، سجدہ کر لو، کوئی نفل نماز میں کھڑے ہو جاؤ، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دو. یہ نہیں کرو گے نا تو بیٹھے بیٹھے تو کوئی فرشتہ آ کے تمہیں گناہوں کے میدان سے سائڈ پہ نہیں کرے گا. بھائی تم آئے عبادت کے لیے ہو، تقوی اختیار کرنے کے لیے ہو. تو تقوی متقی بندہ کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے نا، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے. وہ ایک ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
اس کے شعر ہیں، ان کے اشعار ہیں کچھ، تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتے ہیں. ان کی یہ خواہش ہے کہ بس میری تمنائیں پوری ہو جائیں، جو میرے دل میں آئے، چاہے اچھا ہو، برا ہو، مشکل ہو، آسان ہو، بس آرزویں پوری ہوتی رہیں، تمنائیں پوری ہوتی رہیں. جس پہ دل آئے اگلے دن مرید بن جائے، جو چیز اچھی لگے اگلے دن ملکیت میں آ جائے. جو خواہش ہو، صبح اگر رات کو اگر کوئی اچھا خواب دیکھوں تو صبح حقیقت میں وہ پورا ہو جائے. واہ بھائی، کون سی دنیا میں رہ رہا ہے؟ یہ زمین ہے، دیکھ ذرا ان پہاڑوں کو، ان چلتے ہوئے سمندروں کو دیکھ، کوئی ہواؤں کو دیکھ، کچھ آنکھیں روشن کر. تو اس زمین پہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ایک آزمائش کا گھر ہے، یہ مشکلوں اور مشقتوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے، آرزویں اور تمنائیں انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اینی ہاؤ کہ انسان اپنی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے، خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. اور جب جب اس کی خواہشیں پوری ہوں گی تب اسے لگے گا کہ دنیا جنت ہے یار، کاش اس میں موت نہ ہو. لیکن جب اس کی کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو ہٹ ہوگی، نہیں پوری ہوگی، ڈیلے ہوگی، مایوس ہو جائے گا، ناشکری کرے گا. جو چیزیں ٹھیک ہوں گی ان میں بھی انوالو ہونا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، اور دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا. اپنی خواہشوں کی فکر کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا ایک انٹیلیجنٹ بندہ سمجھتا ہے، خود کے لیے دو اچھے فیصلے کر نہیں سکتا اور کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. سورج کو یہاں سے نہیں وہاں سے نکلنا چاہیے، یہ آسمان نیلے رنگ کا نہیں پیلے رنگ کا ہونا چاہیے. اسی طرح زندگی میں بس کھچڑی بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. حالانکہ اللہ کے ارادوں پر ان کی نگاہیں نہیں ہوتی کہ بندہ انتظار کرے، سمجھے، دیکھے کہ اللہ نے میرے لیے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں سے میں نے کیا سیکھا، مجھے کیا فائدہ ہوا. جب وہ فیصلے ہو رہے تھے میں تو کہہ رہا تھا مشکل ہے، میں تو کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب اللہ نے فیصلے کیے تو کتنی زندگی پرسکون ہو گئی ہے. یعنی اللہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. تو انسان کی چاہتے ہیں بھلے اس کی ذہن میں آئے بھائی ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو بیچ میں یہ کھچڑی کیوں بنا رہے ہو مائنڈ کے اندر، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب بھی شیطان اور نفس آپ کو اللہ رب العزت سے غافل کرنے کی پلاننگز کرے، غافل آپ کب ہوتے ہو؟ جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہو، دنیا کو ٹائم دیتے ہو، گناہوں کو ٹائم دیتے ہو، گناہوں میں انوالو ہوتے ہو، 5-10 منٹ کی لسٹ کی خاطر آدھے 2 گھنٹے کا گناہ کرتے ہو، پھر آپ مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہو، خود کو کھو دیتے ہو. آنکھیں کھلی تو ہوتی ہیں بظاہر لیکن بند ہو جاتی ہیں، کان بظاہر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا، دل دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم پڑھے لکھے جاہل بن جاتے ہیں، پھر اللہ کی حدودوں کو کراس کر دیتے ہیں. تو اللہ کی یاد میرے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں مروں گا ڈونٹ وری دنیا کے ظلم سے، دنیا کے تھپڑوں سے مجھے چوٹیں ضرور آئیں گی لیکن میری جسم سے جان نہیں نکلے گی. لیکن واللہ یہ اللہ کی یاد کی غفلت تو میری ہڈی توڑ دے گی، اندر سے ہڈیاں توڑ دے گی. یہ تو جیتے جی بندے کو مار دیتی ہے. پزل ہو جاتا ہے کہ یار بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ گاڑی بھی چلا رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، پہن بھی رہا ہوں، دوست بھی ہیں، یار بھی ہیں، گھر بھی ہے، محلوں کی طرح زندگی ہے، شان و شوکت میں ہوں، پھر بھی مجھے کیا چاہیے؟ اور پھر غفلت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز تو انسان کا اپنی کمی پر یعنی اللہ کی یاد سے غفلت پر نظر بھی نہیں جاتی، اسے پتہ ہی نہیں، وہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ تو ہے، وہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ نہیں ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی سچویشن نہیں بن سکتی نا. پیسے سے آپ این کے خرید سکتے ہو، نظر تو نہیں خرید سکتے. تو یہ چیزوں سے آپ اوکے فائن ظاہری عزت کلیم کر سکتے ہو، اوکے فائن آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے، لوگ آپ کی ویلیوز بڑھا دیں گے، لیکن دل کا سکون تو نہیں حاصل ہوتا نا ان ظاہری چیزوں سے. ہاں ان ظاہری چیزوں کا استعمال اگر اللہ
اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو تو پھر وہ چیزیں بھی سکون کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے.